بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے والد حضرت عازب رضی اللہ عنہ سے ایک پالان 13 درہم میں خریدا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عازب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ برا اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے گھر پہ یہ پلان اٹھا کر پہنچا دیں۔ اس پر حضرت عازب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے، حالانکہ مشرکین آپ دونوں کو بھی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا، لیکن جب دوپہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے اور ہم اس میں کچھ دیر آرام کر سکیں۔ آخر ایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک فرش بچھا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ آرام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آئے ہوں۔ پھر مجھے بکریوں کا ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں ہانکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی ہماری طرح سایہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کہ تم دودھ دو سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا اور اس نے اپنے ریوڑ کی ایک بکری باندھ دی۔ پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن سے غبار کو جھاڑا۔ اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے۔ اس نے یوں اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک برتن میں نے پہلے ہی سے ساتھ لے لیا تھا اور اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا تھا۔ اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر میں نے دودھ پر وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالا، اتنا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا دودھ پی لیجئے۔ آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے، لیکن سراقہ بن مالک بن جعشم کے سوا ہم کو کسی نے نہیں پایا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا یا رسول اللہ ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریب آن پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 3652، کتاب صحیح بخاری درجہ صحیح۔ ناظرین کرام، مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZM اسلامک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ شکریہ۔